آپ کی نظریں اب انہیں کے لیے بس پر آپ خود جا کر ترجمے والا قرآن لے کر اس آیت کا ترجمہ پڑھنا، خدا کی قسم جھوٹ کھوگے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تعبدوا الہکم، میرے محبوب آپ نے اپنی نظروں کو ان سے ہٹانا ہے، اپنی نظروں کو ان سے ہٹانا نہیں۔ یہ کون سی جواب ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، یہ وہ جواب ہے۔ میں خدا نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا، میں خدا نے تقوی ان کے ساتھ لازم کر دیا ہے۔ کیسے؟ جیسے میں نے سورج سے روشنی حاصل کر دی۔ توجہ ہم بات نہیں لگاؤں، توجہ کریں، میں بڑی مشکل سے گفتگو کر رہا ہوں، مجھے افسوس بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اب میرا فرض نہیں ہے۔ میں نے آپ سے 3 گھنٹے کہا تھا، میں 3 گھنٹے بولتا، لیکن بولوں گا انشاءاللہ، میرا نہیں چل رہا تو میری مجبوری بھی ہے۔ توجہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے تقویٰ ان کے ساتھ، بولو تقویٰ ان کے ساتھ، کیسے؟ جیسے سورج کے ساتھ روشنی، حرام کے ساتھ تاریکی، آگ کے ساتھ گرمی، برف کے ساتھ ٹھنڈک، دھول کے ساتھ خوشبو، لازم کرتی صحابہ کے ساتھ تقویٰ۔ اب سورج سے روشنی جدا، آگ سے گرمی جدا، دھول سے خوشبو جدا، صحابہ سے تقویٰ جدا ہو سکتا ہے؟ اب 100-200 نہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کے دستخط کراؤ، ایک قرارداد تیار کرو، جناب صدر پرویز مشرف صاحب آپ نے اللہ کو بھی جاری کیا، آدھی ہمسی بھی جاری کیا، ایک کام اور کر دیں، کیا بھائی یہ سورج بڑا تنگ کر رہا ہے، بڑی گرمی ہے، روشنی تیز ہے، مہربانی کر کے سورج سے روشنی کو حذف کر دیں۔ تو جو ہے سورج سے روشنی کو کر دے گا، بولو کر دے گا۔ اچھا چلو بش کے پاس جاتے ہیں، اور جناب بش تو نے ماؤں سے بچوں کو جدا کر دیا، تو نے بیویوں سے خامد جدا کر دیے، تو نے بھائیوں سے بھائی جدا کر دیے، اور تو نے خاک و خون میں مسلمان تڑپا دیے، تو نے خون کے دریا بہا دیے۔ ذرا یہ بھی کرنا کہ سورج سے روشنی کو جدا کر دے، کر سکتا ہے؟ بولو کر سکتا ہے؟ اور دوستو اگر دنیا کا کوئی حکمران سورج سے روشنی جدا نہیں کر سکتا تو یاد رکھیے ابو بکر سے صداقت کو بھی جدا، عمر سے عدالت کو بھی جدا، عثمان سے حیا کو بھی جدا، عائشہ سے صداقت کو بھی جدا، خلفائے ثلاثہ سے خلافت راشدہ کے عنوان کو بھی جدا۔ الٹا اگر جاؤ، الٹا سب جنگ لوگ ہو جاؤ، ایرانیوں کو ساتھ ملاؤ، عراقیوں کو ساتھ ملاؤ، بحرینیوں کو ساتھ ملاؤ، کویت والوں کو ساتھ ملاؤ، انڈیا والوں کو ساتھ ملاؤ، جب دادر کی طرح الٹے لٹک جاؤ تو ابو بکر سے صداقت کو جدا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، خدا نے تقویٰ ان کے ساتھ داخل کر دیا، خدا نے تقویٰ ان کے ساتھ۔ آگے سنیے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، وَكَانُوا، اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی حال ذاتی طور پر ایسا نہیں ہوا، یہ کوئی اچانک ایسا نہیں ہوا، اس بات کے پوری کائنات میں سب سے زیادہ حقدار یہی ہے، سب سے زیادہ حقدار زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، کب کس بات پر ختم ہو جائے، لیکن ہم کسی حکمران سے ڈر کر، کسی بندی سے، کسی پولیس سے، کسی ساختے سے، کسی اندر پر سے ڈر کر اپنے موقف پہ سونے والی نہیں کر سکتے۔ میں
سکتا، اور جس سے تقویٰ خدا حاصل کرے دنیا کا کوئی انسان نہیں ہے جو صحابہ کے تقوی کو چھیڑ سکتا ہو۔ آج کہاں جاتا ہے کہ حضور کے بعد مرتد ہو گئے، اور مجھے حیرت ہے کہ ریڈیو ٹی وی پر صحابہ کے تبرہ ہوتا، میں نے خود اپنے گناہگار کانوں سے سنا۔ وہ خبیث الاحمر طالب جوہری ایک دن بکواس کر رہا تھا، کہہ رہا تھا قرآن میں حضور کو سراج منیرہ کہا گیا، حضور کو سورج سے تشبیہ دی گئی۔ اب دیکھو ترجمہ کرنا، کہتے ہیں سورج کی عادت ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سائے لمبے ہوتے ہیں، جب سورج طلوع ہو تو درختوں کے انسانوں کے سائے لمبے ہوتے ہیں۔ کہتا ہے جب سورج سر پہ آ جائے تو سائے قدموں میں آ جاتے ہیں، جب سورج غروب ہو تو سائے۔ اب کیا کہنے لگا جب آفتاب نبوت طلوع ہوا کفر کے سارے لمبے تھے، جب آپ کی جلالت اور عظمت اپنے عروج پر تھی کفر پاؤں میں آ گیا تھا، اور جب آپ چلے گئے کفر کے سارے پھر لمبے ہو گئے، کفر کے سارے پھر لمبے ہو گئے۔ کسی نے اس کی زبان نہ پکڑی، اور میرے نبی آئے کفر کے سارے لمبے تھے، میرا پیغمبر گیا تو کفر کے سارے ختم ہو گئے۔ لیکن اس نے وہی سمجھا ہوگا کہ حضور کے جانے کے بعد پھر مرتد ہو گئے، پھر کفر پھیل گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ کہہ رہا ہے کفر کے سائے لمبے ہو گئے، جبکہ قرآن اس کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے صحابہ تو وہ ہیں ان الذین یبایعون انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے آپ کے ہاتھ پر نہیں خدا کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب نیچے ہاتھ آپ کا تھا اوپر ہاتھ خدا کا تھا۔ توجہ ہے کیا توجہ؟ حدیبیہ کے میدان میں درخت کے نیچے حضور کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے بیعت کی۔ خدا نے اعلان دیا جنہوں نے درخت کے نیچے میرے محبوب تیرے ہاتھ سے بیعت کی خدا ان سے بولو خدا ان سے۔ اور آگے فرمایا یہ تیرے ہاتھ سے بیعت نہیں میرے ہاتھ سے بیعت ہے۔ اور پھر فرمایا نیچے ہاتھ مصطفیٰ کا ہے اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ اوپر ہاتھ۔ اب توجہ کرنا، جلسہ ہوا کانفرنس کا اعلان ہوا، بچے نے ضد کی اماں میں نے جلسے پہ جانا ہے، کہا بیٹا وہاں بڑا رش ہوگا، رات کو دیر ہو جائے گی، تو گم ہو جائے گا، رستہ بھول جائے گا، گھر واپس نہیں آئے گا، پریشان ہوگا، مت جاؤ۔ کہنے لگا ابو جا رہے ہیں، میں ابو کی انگلی پکڑ لیتا ہوں پھر تو گم نہیں ہوا۔ ماں نے کہا تو نادہ ہے، کمزور ہے، بچہ ہے، رس پڑے گا، تھکم پیل ہوگی، انگلی تیرے ہاتھ سے انگلی تیرے ہاتھ سے۔ کہنے لگا پھر ایسا کرو ابو سے کہو کہ وہ میری انگلی پکڑ لے، وہ میری انگلی مجھ سے تو ٹوٹ جائے گی مگر پاپا سے۔ کہا ٹھیک ہے، باپ لے گیا، جلسہ سنا، ختم ہوا، لوگ دوڑے گاڑیوں کی طرف، تھکم پیل ہے، رش ہے، اندھیرا ہے۔ بچہ گھر پہنچا، ماں نے کہا بیٹے رش تھا، بہت رش تھا، دھکم پیل ہوئی، بات ہوئی، تاریخی تھی، بات تھی، پھر گم نہیں ہوا۔ کہتا اماں میں کیسے گم ہو سکتا ہوں، میرا ہاتھ تو